السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آرمی چیف کے قتل کی سازش، یہ وہ سوال ہے جو کل سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ یہ بات نکلی تھی شہباز شریف کے ٹویٹ سے، ان کا ٹویٹ شامل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان نے اس ٹویٹ کا رپلائی بھی کیا تھا، وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے کومنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، الگ نیوز کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پر بھی فلیش کر رہا ہوگا، 030000733714۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 030000733714۔ کوئی تعریف، تنقید، مشورہ، رائے، سوال آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دورانیہ 20 سیکنڈ وائس نوٹ، 20 سیکنڈ ویڈیو میسج اور 20 یا 30 ورڈز کا ٹیکسٹ میسج۔ میں نے درست فرمایا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے ویسے جب ہم خود کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عرض کیا، جی فرمایا ہم سامنے والے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کمنٹ شروع کرتے ہیں۔ وائس نوٹ بھیجا ہے میں محمد طارق نے بہاولپور سے۔ بہاولپور سے، اوکے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنتے ہیں، پہلے سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے طارق متین کا انٹرویو سنا ہے، وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ مذاکرات شو دنیا نیوز والا سما پہ کنوالڈ ہو گیا ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اگر مجھے جواب یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے تھے، سما کا تو ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کے انٹرویو والی بات؟ ہاں، یہ جو سما والی بات تھی، تو طارق صاحب سما نے پورا شو اٹھا لیا ہے۔ ہاں، پورا شو اٹھا لیا ہے مذاکرات کا، اور کوئی 1 سے 2 ممبرز وہ نہیں گئے ہیں، باقی سب چلے گئے ہیں۔ جو میں نے دنیا نیوز سے دوستوں سے، کیونکہ میں نے دنیا نیوز میں کوئی 7 سال کے قریب کام کیا ہے، تو وہاں سے جو معلومات حاصل کی تو پیسے ڈبل ہو گئے سب کے۔ مطلب واسع چودھری صاحب سے لے کر قیصر پیا صاحب تک، اور پروڈکشن میں اگر ایوب خاور صاحب سے لے کر نیچے ٹیم کے دیگر ممبران تک بات کریں تو پیسے ڈبل ہو گئے سب کے۔ محمد حمزہ فرام کراچی، وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو میڈیا اور جوڈیشل سسٹم فیوچر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیسیشن میں آزاد ہیں؟ کیونکہ ہم 1 سال پہلے میڈیا چیک کر کے کہتا تھا کہ ہم آزاد ہیں، آج سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کتنا آزاد ہے۔ تو جب پتہ چل گیا تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے دوست؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بدترین سینسرشپ کا دور ہے۔ طارق بھائی، اٹس بابر ہیئر، ریئلی لائک یور شو سر، آئی ہیو بین ورکنگ ایز اے لائر، بلیو می دیٹ the condition of judiciary has gone worst and this is the only reason for our decline۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سے اختلاف ممکن نہیں ہے، اور یہ جو عدالتوں نے فیصلے نہ دے کر اب تک کیا ہے اس نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ سے بات شروع کرتے ہیں۔ عمران خان continues to engage in a wild, sinister and malicious campaign against چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب۔ صحیح۔ تو آگے وہ کہتے ہیں his trick of using the proxies to threaten the اچھا، یہ جو پراکسیز والی بات ہے شہباز شریف صاحب نے جو کی، سب حیران تھے کہ آرمی چیف صاحب کے، عاصم منیر صاحب کے قتل کی سازش مہم یہ چل رہا تھا۔ اب لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ پراکسیز کون ہے، یہ چل کہاں رہی ہے؟ مطلب کچھ ورڈز، کوئی پوسٹ، کوئی الفاظ، کوئی ویڈیو، کوئی چیز، کوئی آڈیو، کوئی ریکارڈنگ، کچھ ہم نے انٹرسیپٹ کیا ہو انٹیلیجنس کے تھرو، تو اس کے ذریعے پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی انہوں نے بات کی تھی، عمران خان صاحب نے ان کو جواب دیا، اس جواب کی بات کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک عدد انٹرویو ہوا یوٹیوب پر، ڈاکٹر محیط پیرزادہ اور شاہین صاحبائی صاحب اس ویڈیو میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ شاہین صاحبائی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اس وقت جو جبر کا دور ہے، یہ جبر کا دور جو ہے یہ کب ختم ہوگا؟ تو شاہین صاحبائی صاحب جو جواب دیتے ہیں اس میں وہ پھر ایک واقعہ سناتے ہیں غالباً ایوب دور کا، اور بتاتے ہیں کہ ایک گولی چلی تھی ایک پبلک گیدرنگ میں، گولی لگی نہیں تھی، لیکن ایوب صاحب جو ہیں، شاہین صاحبائی صاحب نے جو بتایا اس کے مطابق، وہ میز کے نیچے دبک گئے، اور جو بھی پلاٹ والا شخص تھا وہ اپنی سازش میں تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس دبک جانے نے، اس خوفزدہ ہو جانے نے جو
ایوب کی طاقت تھی وہ ختم کر دی اور وہ گریجولی ختم ہوتی چلی گئی. یہ گفتگو ہو رہی تھی. اب شہباز شریف صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی سوشل میڈیا کی وہ یہاں سے اخذ کی گئی ہے. تو اس میں آرمی چیف صاحب کے خلاف شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ قتل کی سازش یا مہم یہ مجھے اس میں سے تو نہیں ملی. مطلب میں ڈھونڈ رہا تھا پاکستان کے حالات پر. اس میں بات ہو رہی ہے محیط پیرزادہ صاحب پر پاکستان میں ایک پرچہ ہے, شاہین صاحب صاحب پر پاکستان میں پرچہ ہے اور یہ لوگ پاکستان سے باہر ہیں, وہاں سے بات کر رہے ہیں. لوگ سوشل میڈیا پر ان کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. حکومت پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کی طرف جا سکتی ہے. شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں وہ تو مجھے لگا کاؤنٹر پروڈکٹیو. لوگ پوچھتے تھے کہاں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور وہ پھر جن حالات کی بات ہو رہی تھی ان کو جس طرح وہ تھا نا اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا جنرل باجوہ صاحب والے ایسٹس والے معاملے پر, تو جتنے لوگوں کو نہیں پتا تھی, میڈیا پہ نہیں چلی تھی, ڈار صاحب نے اس سے زیادہ لوگوں کو بتا دیا تھا. کیونکہ پھر اس کے بعد اس کی خبریں چلیں کہ ڈار صاحب نے بتایا کس معاملے میں بتایا, وہ تمام 12 ارب روپے وہ سب کچھ پتا چل گیا تھا لوگوں کو. یہ ویسے ہی ہے نا جیسے کچھ یوٹیوبرز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چپڑاسی تھا, یہ وہ تھا, لیکن پتہ نہیں ہوتی وہ بات, وہ پتہ چل جاتی ہے ویسے ہی. تو وہ میرے دوستوں کی طرح ہے, کہا آپ کسی کو بیچ پہ نہیں, میں ویسے ہی میں نے تو عمومی بات کی ہے. ہاں, تو یہ کیا گیا. اب یہ بڑا عجیب حیران کن تھا. عمران خان صاحب نے بھی ان کو جواب دیا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ مضحکہ خیز الزامات عائد کرنے کی بجائے جس سوال کا جواب شہباز شریف کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا سب سے بڑھ کے فائدہ کس کو پہنچا, کس نے اٹھایا. جس ہتک آمیز طریقے سے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا کیا گیا گویا میں ایک مجرم تھا, جبکہ اسی دوران میرے وکلاء اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے سے بھی مار پیٹ کی گئی. اسے سپریم کورٹ کی جانب سے مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے. کیا میرے خلاف ایک غیر آئینی اقدام پر آپ کی حکومت نے کسی کا محاسبہ کیا؟ کسی بھی آزادانہ تحقیق میں یہ حقیقت ثابت ہو جائے گی کہ انتخابات میں تحریک انصاف کے ہاتھوں شکست سے خوف زدہ آپ کے مجرم ہواریوں اور منی لانڈررز پر مشتمل گروہ ہی. خان صاحب کا بھی ایک لمبا میسج ہے جی, لیکن خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک پوائنٹ ہے جی, اور وہ پوائنٹ ہے خان صاحب کی گرفتاری جس انداز میں ہوئی اس سے عدالت نے غیر قانونی قرار دے دیا. اس پوائنٹ کے ارد گرد نا بہت کچھ گھومتا ہے کیونکہ یہیں سے پھر 9 مئی ہوا تھا. یہ غیر قانونی تھا, تو غیر قانونی کام انجام دینے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی, انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. کیا اس غیر قانونی کام کو انجام دینے والے رینجرز کہتے ہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا, ہم نے معاونت فراہم کی تھی, اس کو آن کوئی نہیں کر رہا. تو اس غیر قانونی کام کا نتیجہ اور اس کی سی سی ٹی وی کوئی تو بھگتے گا. غائب ہو گئی, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب ہو گئی, اور غائب کہاں سے ہوئی ہے؟ عدالت سے. تو یہ بڑا عجیب ہے. اس معاملے میں جو تحقیقات ہیں ان کا نقطۂ آغاز ہے یہ. اچھا, اب یہ جو نقطۂ آغاز ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. جو 9 مئی ہے وہ قابل مذمت ہے, قابل نفرت ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن یہ جو نقطۂ آغاز ہے یہاں سے تحقیقات ہوں گی, یہ ہوا ہی نہیں. 9 مئی سے پھر سیاست شروع ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی, جو بچی کچھ سیاست بچی تھی. آپ دیکھیے 9 مئی سے شہباز شریف صاحب کی سیاست شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. 9 مئی سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم کرنے کی کوشش شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ بہت بھرپور انداز میں آگے جاتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ قابل مذمت ہے, اب اس کی تحقیقات جو ہیں وہ آزادانہ کروا لیں. یہ جو مطالبہ ہے اس مطالبے پر کون انکار کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اس مطالبے پر تو عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن حکومت جو ہے وہ اس پر آمادہ نظر نہیں آتی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات, وہ کہتی ہیں کہ ایک خاص گروہ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلا رہا ہے. صحیح ہے. ویسے یہ خود ان کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے تمام جو صحافی ونگ ہے ان کا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ مسلسل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, فتنہ, فساد. تو یہ جو نفرت ہے اس کو پھیلانے کی ابتدا اور باقاعدہ وہ جو نوید نے کی چیزیں کی یا دیگر کی, اور ان کا جو صحافی ونگ ہے اس نے جو کچھ کیا ہے
وہ کیا تھا؟ وہ محبت پھیلائی جا رہی تھی، وہ امن پھیلایا جا رہا تھا. تو یہ تو مسلسل ہوا ہے اور ان لوگوں نے تو ابتدا کی ہے. یہ لوگ کس منہ سے بولتے ہیں میری سمجھ میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ ہمت. اور ہمارے کچھ صحافی جو ہیں، چلیں مجھے اور کچھ لوگوں کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ ہم اس طرف ہیں، میں جن کی بات کروں ان میں سے بہت سو کو رکھ دیں کہ وہ اس طرف ہیں. اب درمیان میں کچھ نیوٹرل لوگ بچتے ہیں صحافت میں. بالکل آپ کو ان چیزوں پر بات کرتا ہوا کوئی بھی نظر نہیں آتا. کیا واقعی آپ کے خیال میں جو آپ نے سنا، جو آپ نے محسوس کیا، آپ کو کوئی آرمی چیف کے قتل کی سازش کہیں نظر؟ بھائی دیکھیے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو وہ شاہین صاحب بھائی صاحب بات کر رہے تھے، وہ میں نے ایک کلپ کی شکل میں وائرل ہوئی یا اس کا پھر ٹرانسکرپٹ چلا گرافکس بن کے، وہاں تک سنا. شہباز شریف صاحب بتا دیں، مجھے چھوڑ دیں، بتا دیں کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں تو آسان ہو جائے گا. وزیر اعظم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ تختہ الٹا گیا تھا، یہ تو تھوڑی ریلیٹ تو آسان ہو جائے گا. حکومت بتا دے کہ وہ محیط پیرزادہ کی، شاہین صاحبائی کی، حیدر مہدی صاحب کی، عادل راجہ کی، کس کی بات کر رہی ہے اور کن الفاظ کی بنیاد پہ کر رہی ہے، کن الفاظ کی بنیاد پہ کر رہی ہے، ان کا نام لے دے. ناظرین، یہ طارق متین تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.